बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताज़ी ज़फ़र अपने चैनल हिस्ट्री अनफोल्ड से एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करते हैं कायनात के पुरस्रादियों की। कायनात की वस्तुओं में ऐसे राज छुपे हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। इन राजों में सबसे ज़्यादा दिलचस्प और खौफनाक ब्लैक होल्स हैं। ये ना तो कोई सुराख है और ना ही खला का कोई खाली हिस्सा, बल्कि मादे की ऐसी शदीद कसीफ और मुर्तकिज हालत है जिसकी कशिश से इतनी ताकतवर होती है कि रोशनी भी उससे फरार नहीं हो सकती। तसव्वुर कीजिए ऐसी जगह जहाँ वक़्त सुस्त हो जाता है, खला मुड़ जाती है, हर चीज़ जो करीब आती है हमेशा के लिए खो जाती है। ब्लैक होल कायनात की वो तारीक कुव्वतें हैं जो सितारों को निगल जाती हैं, कक्षाओं को कंट्रोल करती हैं और हमारी समझ के हदूद को चैलेंज करती हैं। ये कायनात की इब्तिदा से लेकर उसके अंजाम तक के राजों की चाबी हो सकते हैं। आज साइंसदानों ने इनकी तस्वीर भी हासिल कर ली हैं जो इंसानी तरीक़ का एक अजीम संग मेल है। कायनात की वस्तुओं में फैली हुई बेशुमार हैरतों और राजों में से एक इंतहाई पेचीदा और दिलचस्प राज ब्लैक होल या स्याह शगाफ है। ये वो कायनाती अजसाम है जिनकी कशिश सिकल इतनी शदीद होती है कि उनसे ना सिर्फ मादी जिस्म बल्कि रोशनी भी नहीं बच सकती। इनकी वजह से खला वक़्त के तस्वुरात ही बदल जाते हैं। साइंसदानों के लिए ये न सिर्फ तहकीक का मरकज़ रहे हैं बल्कि इनके बारे में हमारी मालूमात वक़्त के साथ साथ बढ़ती चली गई हैं, जिसने कायनात की तशरीह में नए दरवाजे खोले हैं। ब्लैक होल सिर्फ थ्योरी का हिस्सा नहीं बल्कि हम इनको अमली तौर पर मुशाहदे में ला चुके हैं। कशिश सिकल की लहरों के दरियाफ़ से साबित होता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल दरहकीकत मादे की एक इंतहाई कसीफ और मुतकिज़ हालत का नाम है। जब बहुत ज़रा मादा एक इंतहाई छोटी जगह में समेट दिया जाता है, उसकी कशिश सिकल नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ जाती है। ये कशिश सिकल इस कदर ताकतवर हो जाती है इसके मखसूस हद के दायरे में इसे उफ वाक़या कहा जाता है। इससे कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती, चाहे वो रोशनी की रफ्तार से ही क्यों ना सफ़र कर रही हो। इसकी सतह को इवेंट हॉरिज़न कहते हैं। ये वो नुक्ता है जहाँ से फ़रार की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा दरकार होती है, और चूँकि कायनात में रोशनी से तेज़ कुछ नहीं, इसलिए कोई चीज़ भी बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल का मरकज़ सिंगुलैरिटी है, जहाँ कसाफत मतनाई और कवानीन फिज़िक्स टूट जाते हैं। ये तसव्वुर सबसे पहले 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिया अमूमी अज़ाफ़ियत से मिला। आइंस्टाइन ने खला को एक लचकदार ताने बाने की तरह बयान किया जो मादे से मुड़ जाता है। ब्लैक होल इस ताने बाने का एक गहरा गड़ा है। ब्लैक होल मादे की शदीद कसीफ हालत है जिसकी इवेंट हॉरिज़न से अंदर कुछ भी फरार नहीं हो सकता। ये एक तरफा रास्ता है, जो अंदर जाए हमेशा के लिए खो जाए। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ज़्यादातर ब्लैक होल बड़े सितारों की मौत से पैदा होते हैं। ब्लैक होल की तख्लीक का अमल सितारों की ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। सितारे का ईंधन ख़त्म हो जाता है। एक बहुत बड़े सितारे के मरकज़ में ईंधन ख़त्म होता है तो बाहर की तरफ दबाव कम हो जाता है, कशिश सिकल का गलबा हो जाता है। इसके बाद सितारे की अपनी कशिश सिकल गालिब आ जाती है और सितारा अपने मरकज़ की तरफ गिरना या सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सुपरनोवा धमाका होता है। यह अमल एक ज़बरदस्त धमाके का सबब बन सकता है जिससे सितारे की बैरूनी तह उड़ जाती है। ब्लैक होल की पैदाइश अगर गिरने वाला मरकज़ इतना बड़ा और वज़नी हो तो कोई ताकत उसके सिकुड़ने को ना रोक सके। ये मसलसल सिकुड़ता चला जाता है, आखिरकार एक ब्लैक होल बन जाता है। इस अमल में मादा इतना सिकुड़ जाता है कि तमाम बैनल ज़राती फासले ख़त्म हो जाते हैं और एक इंतहाई सिंगुलैरिटी कसीफ नुक्ता बन जाता है। ब्लैक होल की इक़साम की बात करें तो शटल ब्लैक होल्स हैं, तारों से बनते हैं, छोटे लेकिन ताकतवर। सुपरमैसिव ब्लैक होल कक्षाओं के मरकज़ में कायनात की सबसे बड़ी कुव्वतें हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल दरमियानी साइज़ के हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं।
प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बिग बैंग के फौरन बाद बने अभी नज़रियाती तौर पर हैं। ब्लैक होल का मुशाहदा असरात की अगर बात करें, ब्लैक होल को बराह रास्त नहीं देखा जा सकता क्योंकि रोशनी इनसे निकलती नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द गर्म गैस की एक्रेशन डिस्क है जिससे एक्सरे रेडियो लहरें निकलती हैं। 2019 में M87 इवेंट हॉरिज़न टेलीस्कोप ने कक्षा के ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली और 2022 में हमारी कक्षा के मरकज़ की। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो कशिश सिकल की लहरें पैदा होती हैं। लिगो जिन्हें 2015 में पकड़ा, ब्लैक होल के करीब जाने पर स्पैगेटी फ्रैक्शन होता है, जिस्म खिंचकर लंबा हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन का नज़रिया दिया कि ब्लैक होल ऐसा ऐसा बुखारात बनकर ख़त्म हो सकते हैं। इस ब्लैक होल मादे की इंतहाई कसीफ हालत होते हैं जहाँ कशिश सिकल इंतहाई शदीद होती है। रोशनी समेत कोई भी चीज़ इससे फरार नहीं हो सकती। तारीख और नज़रियात की बात करें, 1783 में जॉन मिचेल ने पहली बार ऐसे जिस्म का तस्वर पेश किया। तशकील और साख्त की बात करें, अज़ीमुल जुस्सा तारों के फटने से पैदा होते हैं जहाँ मादा अपने आप में सिमट कर एक वहादनियत बना लेता है। इसकी 3 अहम इकसाम हैं। ब्लैक होल कई तरह के होते हैं जो बुनियादी तौर पर उनकी जिसामत और बनने के तरीक़ाकार के लिहाज से तकसीम किए जाते हैं। कदीम ब्लैक होल, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, ये वो ब्लैक होल्स हैं जो कायनात की इब्तिदा के वक़्त बिग बैंग के फ़ौरन बाद इंतहाई सी हालात में बने थे। इनका साइज बहुत छोटा, शायद एटम जितना भी हो सकता है। तारों से बनने वाले ब्लैक होल ये सबसे आम किस्म है जो बड़े तारों के सुपरनोवा धमाके के फ़ौरन बाद बनते हैं। इनका बड़े तारों की ज़िंदगी के अख्ताम का कुदरती नतीजा होते हैं। इनकी कमियत हमारे सूरज से 3 से 10 गुना ज़्यादा होती है। सुपरमैसी ब्लैक होल्स होते हैं। ये ब्लैक होल इंतहाई वसी और वज़नी होते हैं। इनकी कमियत हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज़्यादा होती है। माहिरीन का ख्याल है तकरीबन हर बड़ी कक्षाओं के मरकज़ में एक ऐसा ही बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद होता है। ब्लैक होल के मतलब अहम तस्वुरात की बात करें, इवेंट हॉरिज़न नज़रियाती साज या हद है जो ब्लैक होल के गिर्द होती है। एक बार कोई मादा या रोशनी हद के अंदर जाए तो हमेशा के लिए ब्लैक होल में गिर जाता है, वापस बाहर नहीं आ सकता। ये ब्लैक होल सिंगुलैरिटी वाहनियत होल के बीच में मौजूद वो नुक्ता है जहाँ तमाम मादा सिमट कर रह गया होता है। इस मुकाम पर मादे की कसावत लामतनाई हो जाती है और तबीयत के मौजूदा कवानीन काम करना छोड़ देते हैं। हॉकिंग शुआ मशहूर साइंसदान रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग ने नज़रिया दिया था कि ब्लैक होल भी मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं होते। उनके वाक़या के करीब क्वांटम सरात की वजह से थोड़ी सी रोशनी खारिज हो सकती है, जिसके बाद ब्लैक होल ऐसा ऐसा बुखारात बनकर उड़ सकते हैं। कशफियात असरात की बात करें, ये कशिश सिकल की लहरों को पैदा करते हैं जो कायनात को समझने का नया ज़रिया है। इसका नज़रियाती तस्वर सबसे पहले बरतानवी माहिर फल्कियात जॉन मिचेल ने पेश किया था। उन्होंने अपने एक मकाले में एक ऐसे जिस्म का जिक्र किया जो अपने शदीद कशिश सिकल की वजह से रोशनी को भी अपने अंदर कैद कर लेता है। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर सूरज से 500 गुना बड़े हजम का कुछ तारा अपनी कशिश सिकल के तहत सिकुड़ जाए तो वो मरई रोशनी खारिज नहीं करेगा और नज़र नहीं आएगा। नज़रिया इजाफत का किरदार की बात करें, 1915 में आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफत ने ब्लैक होल के मौजूदा नज़रिए की बुनियाद रखी थी। इनके रियाजियाती मसावात से पता चला कि बहुत बड़े तारे अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पर अपने ही वजन तले गिर कर एक इंतहाई कसीर नुक्ता बना सकते हैं। ब्लैक होल की तरफ मुशाहदे की बात करें, पहले ब्लैक होल सब नज़रियाती थे, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनका मुशाहदा कर सकते हैं। बिलवास्ता मुशाहदे हैं। साइंसदान इनके आसपास के तारों गैसों के रवैये को देख कर उनकी मौजूदगी का पता लगा लेते हैं। जब कुछ तारा या गैस ब्लैक होल के करीब आती है तो इंतहाई तेज रफ्तारी से उसके गिर्द घूमने लगती है और शदीद एक्सरेज कार्य करती हैं जिन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। कशिश सिकल की लहरें
یہ بلیک ہولز کی دریافت کا سب سے اہم اور جدید طریقہ ہے۔ 2015 میں آبزرویٹری لیگوں نے پہلی بار دو بلیک ہولز کے آپس میں ٹکراؤ اور ملاپ سے پیدا ہونے والی کشش شکل کی لہروں کو دریافت کیا۔ اس دریافت نے نہ صرف بلیک ہول کے وجود کی تصدیق کی بلکہ کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ بھی متعارف کرایا۔ بلیک ہول کو لے کر کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بلیک ہول کاسمک ویکیوم کلینر نہیں ہے، وہ ہر چیز کو نہیں نگلتے۔ اگر ہمارا سورج اچانک ایک بلیک ہول میں بھی بدل جائے، جو کہ ناممکن ہے، اس کی کشش شکل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہماری زمین اور دیگر ستارے اس طرح اس کے گرد گھومتے رہیں گے، کیونکہ کشش شکل کا انحصار کمیت پر ہے، نہ کہ حجم پر۔ ان تک پہنچنا ناممکن نہیں، لیکن بلیک ہول ایک مخصوص راستہ یا سرنگ نہیں ہے۔ ان میں گرنے والی ہر شے مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں کچھ کے دلچسپ حقائق کی بات کریں۔ بلیک ہول کائنات کے سب سے پراسرار اجسام ہیں۔ ان کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہیں جو انسانی دماغ کو حیران کر دیتی ہیں۔ چند کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاکنگ ریڈیشن۔ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے یہ نظریہ دیا کہ بلیک ہول مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسا ایسا توانائی خارج کرتے ہیں اور بخارات بن کر ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ کوانٹم میکینکس اور اضافیت کے متزاج سے ممکن ہے۔ بلیک ہول کا تصادم اور کشش شکل کی لہریں۔ جب دو بلیک ہول آپس میں ٹکراتے ہیں تو کشش شکل کی لہریں پیدا کرتے ہیں، جو خلا میں پہلی بار 2015 میں ایسی لہریں پکڑی گئیں۔ سب سے زیادہ تیز گھومنے والا بلیک ہول۔ کچھ بلیک ہول ایک سیکنڈ میں 1000 سے زیادہ چکر لگاتے ہیں، جو کائنات کی سب سے تیز گھومنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ وقت کی رفتار بدل لیتے ہیں۔ آئنسٹائن کے مطابق طاقتور کشش شکل وقت کو سست کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بلیک ہول کے قریب سے محفوظ طریقے سے گزرے، مثلا افق واقعہ سے باہر، اس کے لیے وقت کہیں سست گزرے گا۔ بیرونی کائنات میں ہزاروں سال گزر جائیں گے، وہاں موجود شخص کے لیے صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہوں۔ یہ سائنس فکشن فلم انٹرسٹیلر میں بھی دکھایا گیا تھا۔ نہ چھو بس دیکھ کا کوانٹم معمہ ہے۔ نوہیر تھیورم کے مطابق بلیک ہول میں گرنے والی معلومات، ایک کتاب کا مواد یا ایک ایٹم کی پوزیشن ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے، لیکن کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ کائنات میں معلومات کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، جسے انفارمیشن پیراڈاکس کہتے ہیں۔ سائنسدان اب بھی اس معاملے کو سمجھانے میں لگے ہیں۔ کہکشاؤں کے دل میں بیٹھتے ہیں۔ ہر بڑی کہکشاؤں کے مرکز میں فوق العادہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سورج سے لاکھوں یا اربوں گنا بڑا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلیک ہول اور اس کی کہکشاں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتے ہیں، یعنی جتنا بڑا بلیک ہول اتنی بڑی اس کی کہکشاں ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دونوں کی تشکیل و ترقی کا عمل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ننھے بلیک ہول کی ممکنہ دنیا ہے۔ ہم عام طور پر بہت بڑے بلیک ہول کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن سائنسدان قدیم بلیک ہول کے وجود پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ بلیک ہول ہمارے ایک چھوٹے ایٹم جتنے ہو سکتے ہیں۔ تو خیال ہے کائنات کی ابتدائی تشکیل کے دور میں بنے تھے۔ یہ ڈارک میٹر کا ایک ممکنہ ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سپگیٹی فیکشن ایک لمبا اور پتلا ہو جانا ہے۔ اگر کوئی ستارہ یا خلا بعد بلیک ہول کے بہت قریب پہنچ جائے، اس پر کشش شکل کا فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ شے ایک لمبی پتلی ڈوری کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس عمل کو سپگیٹی فیکیشن کہتے ہیں، یعنی بلیک ہول آپ کو کھانے سے پہلے لمبی نوڈل جیسی شکل لے لیتا ہے۔ بلیک ہول کائناتی تخلیق کے معمار ہیں۔ بلیک ہول صرف تباہی پلانے والے نہیں ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کہکشاؤں کے مرکز میں بڑے بڑے بلیک ہول نئے ستاروں کی پیدائش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ اپنے گرد گیس کے بادلوں کو گرم کر کے یا ان میں ارتعاش پیدا کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ نئے ستارے کہاں اور کتنے بنیں گے۔ روشنی کے بغیر دیکھنا۔ کشش شکل کی لہریں۔ بلیک ہول خود روشنی نہیں چھوڑتے۔ آبزرویٹری نے 2015 میں پہلی بار جو بلیک ہول کے آپس میں ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی کشش شکل کی لہروں کو دریافت کیا۔ یہ ایسی لہریں ہیں جو
خلا میں وقت میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دریافت میں بلیک ہول کو سننے کا موقع دیتی ہے۔ یہ حقائق بلیک ہول کو مزید پراسرار بناتے ہیں اور سائنسدانوں کو نئے سوال اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ وارم ہول بلیک ہول کے بارے میں بات کریں تو کائنات کے پراسرار راستے گڑھے کائنات کی گہرائیوں میں بلیک ہول اور وارم ہول ایسے تصورات ہیں جو انسانی تخیل کو چیلنج کرتے ہیں۔ وکلا کے ایسے گڑھے ہیں جہاں کشش ثقل اتنی شدید ہوتی ہے کہ کچھ بھی باہر نہیں نکل سکتا، لیکن وارم ہول یہ خلاء وقت کے شارٹ کٹس ہیں یا سرنگیں ہیں جو کائنات کے دور دراز حصوں کو جوڑ سکتی ہیں یا حتیٰ کہ مختلف کائناتوں کو۔ یہ دونوں البرٹ آئنسٹائن کے نظریہ عمومی ظرفیت سے نکلے ہیں، لیکن ان کی فطرت بالکل مختلف ہے۔ ان کا اپنے موازنہ اور تعلق دیکھتے ہیں۔ وارم ہول خلاء وقت میں ایک ہائپوتھیٹیکل سرنگ ہے جو دو دور کے پوائنٹس کو جوڑتی ہے۔ تصور کیجئے ایک کاغذ کو موڑ کر اس میں پینسل سے سوراخ کر لیں، سیدھا راستہ شارٹ کٹ ہو جاتا ہے۔ وارم ہول بھی ایسا ہی ہے جو روشنی کی رفتار سے تیز سفر کی اجازت دے سکتا ہے بغیر قوانین توڑے۔ یہ تصور 1935 میں آئنسٹائن اور ناتھن روزن نے دیا، جسے آئنسٹائن روزن برج کہتے ہیں۔ دونوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابتدائی طور پر وارم ہول کو بلیک ہول کے حل سے جوڑا گیا۔ آئنسٹائن روزن برج دراصل دو بلیک ہول کو جوڑنے والی سرنگ تھی۔ کچھ نظریات میں بلیک ہول ورم ہول کا ایک سرا ہو سکتا ہے۔ بلیک ہول ایک طرفہ ہے، اندر جاؤ تو واپس نہیں آ سکتے، جبکہ وارم ہول دو طرفہ سرنگ ہے جو گزرنے والے کو اجازت دے سکتی ہے۔ بلیک ہول میں سنگولیرٹی ہوتی ہے جہاں فزز ٹوٹ جاتی ہے۔ وارم ہول میں ایسا نہیں ہے، لیکن اسے کھلا رکھنے کے لیے ایگزیکٹک میٹر منفی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے یا کوئی فکشن ہے؟ بلیک ہول کی تصاویر لے لی گئی ہیں، ان کے اثرات مشاہدے ہو چکے ہیں۔ وارم ہول ابھی نظریاتی ہیں، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ فلموں جیسے شٹر میں وارم ہول کو دکھایا گیا، لیکن حقیقت میں ان کا وجود ثابت کرنا مشکل ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر موجود ہو تو کچھ کشش ثقل کی لہروں سے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ بلیک ہول کائنات کے ڈیڈ اینڈ ہیں، جبکہ وارم ہول شارٹ کٹس ہیں۔ یہ دونوں میں خلاء وقت کی گہرائی سمجھاتے ہیں، مستقبل کی سائنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کائنات کی سمجھ میں بلیک ہول کردار کی اگر بات کریں، بلیک ہول صرف تباہی کے پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کی تشکیل اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ان کہکشاؤں کے ستاروں کی پیدائش کی شرح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے ہمیں کشش ثقل، وقت اور خلا کے بارے میں گہری معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو ہمیں نظریہ اضافت اور کوانٹم میکینکس کو جوڑنے کے والے ایک نئے نظریے کی طرف لے جاتی ہیں۔ سیاہ سوراخوں اور کائنات پر اثرات کی بات کریں، سیاہ سوراخ کائنات کے انتہائی طاقتور اور پراسرار اجسام ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بلیک ہول کہکشاؤں کو تشکیل دیتے ہیں۔ بڑے سیاہ سوراخ بلیک ہول کہکشاؤں کے مرکز میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کی کشش ثقل پوری کہکشاں کو منظم رکھنے میں مدد دیتی ہے، ستاروں کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں یا اپنے قریب سے گزرنے والے ستاروں اور سیاروں کے مدار تبدیل کر سکتے ہیں۔ مادے کی تقسیم میں کا رول ہے۔ جب سیاہ سوراخ مادہ نگلتے ہیں تو انتہائی توانائی خارج کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ مادہ دوبارہ خلا میں پھیل کر نئے ستاروں اور سیاروں کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ وقت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اپنے انتہائی طاقتور شکلی میدان کی وجہ سے وقت کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں، کائنات کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ کائنات سے ملدہ ستاروں دیگر مادوں کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، جب ستارہ ختم ہوتا ہے اور بلیک ہول بنتا ہے تو کیا اس کی جگہ نیا ستارہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
سیاہ سوراخ یعنی بلیک ہول کبھی کسی ستارے کی جگہ نہیں لیتا، بلکہ یہ خود ستارے کی موت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بڑے ستاروں کی موت جب ایک بہت بڑا ستارہ سورج سے کم از کم 3 گنا بڑا اپنا ایندھن ختم کر لیتا ہے، وہ سپر نوا دھماکے سے پھٹتا ہے، سیاہ سوراخ کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور کافی بڑا ہو اور بچا ہوا مرکزہ ہو تو یہ اپنی کشش شکل کے تحت لامتناہی ٹکڑوں میں چلا جاتا ہے اور بلیک ہول بن جاتا ہے۔ نئے ستارہ بننے کا عمل الگ ہے۔ نئے ستاروں کی پیدائش عام طور پر گیس کے بادلوں نیبولا سے ہوتی ہے، نہ کہ پرانے ستاروں یا سیاہ سوراخ کی جگہ پر۔ سپر نوا دھماکے سے پھیلنے والا مادہ نیبولا بنا سکتا ہے، جس سے بعد میں نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ براہ راست جگہ لینے کا عمل نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں بلیک ہول مرتے ہوئے ستارے کی لاش ہوتا ہے۔ نئے ستارے الگ سے گیس اور دھول کے بادلوں سے بنتے ہیں۔ ایک ہی مقام پر پرانا ستارہ ختم ہو کر سیاہ سوراخ بنے گا، اس کی جگہ فوراً نیا ستارہ نہیں بنتا۔ نیا ستارہ کیسے بنتا ہے؟ نیا ستارہ نیبولا سے بنتا ہے۔ نیبولا خلا میں موجود گیس اور گرد و غبار کے بہت بڑے بادل ہوتے ہیں۔ ستارے کی پیدائش کے مراحل کی بات کریں، گیس اور گرد و غبار کا جمع ہونا، نیبولا میں ہائیڈروجن گیس اور گرد جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، کشش شکل کا اثر ہوتا ہے، اس ذات کو ایک گریوٹی ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے، جس سے مادہ سکڑنے لگتا ہے۔ پروٹو سٹار بنتا ہے جب یہ مادہ کافی گرم اور گھنا ہو جائے تو ایک ابتدائی ستارہ بنتا ہے، جسے پروٹو سٹار کہتے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، پروٹو سٹار کے مرکز کا درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، نیوکلیئر فیوژن کا آغاز ہوتا ہے۔ جب مرکز بہت زیادہ گرم ہو جائے تو ہائیڈروجن ایٹم آپس میں ملنے لگتے ہیں، جس سے روشنی اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ نیا ستارہ چمکنے لگتا ہے جب وہ ایک مکمل نیا ستارہ بن جاتا ہے اور روشنی خارج کرنا شروع کرتا ہے۔ مختصر، نیا ستارہ گیس اور گرد و غبار کے بادل سے بنتا ہے، کشش شکل اسے سکیڑتی ہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہے، نیوکلیئر فیوژن شروع ہوتے ہیں، ستارہ روشن ہو جاتا ہے۔ بلیک ہول کائنات کے طاقتور ترین، پراسرار ترین لیکن تخلیقی عوامل میں سے ایک ہیں۔ وہ نہ صرف طبیعت کے قوانین کو امتحان میں ڈالتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کائنات کس طرح کام کرتی ہے۔ ان کے بارے میں ہماری تحقیق ابھی شروع ہوئی ہے، آنے والے وقتوں میں مزید حیران کن انکشافات ہونے کا امکان ہے۔ بلیک ہول کائنات کے سب سے بڑے راز ہیں جو ہمیں بگ بینگ، خلا کی ساخت اور وقر کی فطرت سمجھاتے ہیں۔ یہ کہکشاؤں کی تشکیل، ارتقاء میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مستقبل میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور دیگر آلات سے ہم ان کے مزید راز کھولیں گے۔ بلیک ہول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی پراسرار اور خوفناک بھی۔ یہ تاریخ جو ہمیں اپنی عاجزی کا احساس دلاتے ہیں اور سائنس کی تلاش کو جاری رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک دن شاید ہم ان کے اندر جھانک سکیں اور کائنات کے سب سے گہرے راز جان سکیں، لیکن ابھی یہ کائنات کے اندھیرے کنویں کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ذات مطالعہ حیرت کا باعث ہیں۔ بلیک ہول کائنات کے سب سے خوفناک پراسرار طاقتوں میں سے ہونے کے باوجود درحقیقت انسانی عقل اور تجسس کی فتح کا نشان ہے۔ یہ ایسی مخلوق جس کا وجود اس کائنات میں ایک لمحہ ہے، اس نے ریاضی کی زبان سمجھ کر اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ان لامحدود طاقتوں کے راز جاننے کی کوشش کی ہے۔ کشش شکل کی لہروں کی دریافت، جس میں پاکستانی استاد سائنسداں نرگس ماول والا جیسی ہستیوں کا اہم کردار رہا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ علم کی جستجو کسی ایک خطے یا ثقافت کی میراث نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ بلیک ہول پر تحقیق ہمیں نہ صرف ستاروں اور کہکشاؤں کی موت کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ یہ ہمیں کائنات کی ابتدا، ہماری اپنی اصل کے بارے میں گہرے سوالات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ سفر دریافت جاری ہے، ہر نئی دریافت ہمیں اپنے وجود کے اس عظیم راز کے اور قریب لے جاتی ہے۔